बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। PPSC लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ आज डॉक्टर सलीम अख्तर का यूनिट नंबर 8 का लेक्चर नंबर 4 आपके साथ शेयर कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि आज इस लेक्चर को क्लोज़ कर दें। हमने पढ़ा था शुरू से सौदा तक। दबस्तान दिल्ली के शोरा और तस्करा निगार और अदीबों को हम डिस्कस कर रहे थे, और दबस्तान क्या होती है मैं आप लोगों को डिटेल से समझा चुकी हूँ। मशहूर दबस्तानें जो हैं दबस्तान दिल्ली और दबस्तान रामपुर हैं। दबस्तान दिल्ली में मुग़ल सल्तनत का दौरा था, हमेशा याद रखिएगा। मुग़ल सल्तनत की बुनियाद के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल से समझा दिया। मुग़ल सल्तनत का आखिरी बादशाह था बहादुर शाह ज़फ़र। एक के बाद दीगरे मुग़ल सल्तनत पर कई हुक्मरान आए, जिनमें कुछ ऐसे हुक्मरान थे जो शान व शौकत वाले थे, बाकी सब कठपुतलियाँ थे। औरंगज़ेब मुग़ल बादशाह था, और उसके बेटे की वफ़ात के बाद अगर औरंगज़ेब जब उसकी डेथ हुई तो उसका बेटा तख्त नशीन हुआ, और फिर उसके बाद औरंगज़ेब का बेटा था मुअज़्ज़म, वो तख्त नशीन हुआ था। उसके बाद मुअज़्ज़म का बेटा माज़ुद्दीन तख्त नशीन हुआ था। माज़ुद्दीन का भाई तख्त नशीन हुआ था, लेकिन माज़ुद्दीन ने उसे यानी अपने भाई को शिकस्त देकर खुद तख्त संभाला था। माज़ुद्दीन का भतीजा था फ़र्रुख सयार, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था, जिसने जाफ़र ज़टली को कत्ल करवा दिया था, वो था फ़र्रुख सयार। अक्सर लोग इसे फ़र्रुख सैर पढ़ते हैं, जबकि ये है फ़र्रुख सयार। तो फ़र्रुख सयार ने सैयद बरादरान की मदद से हुकूमत माज़ुद्दीन से हासिल कर ली थी, लेकिन कुछ अरसा बाद सैयद बरादरान ने फ़र्रुख सयार को भी ठिकाने लगा दिया था। इस तरह तकरीबन 1707 से 1819 तक दिल्ली के तख्त पर कई बादशाह आते जाते रहे। मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका कल मैंने बताया था, इहाम गोई के दौर का बादशाह था। इससे इसकी रंगीनियों और अयाशियों की वजह से रंगीला कहा जाता था। इसका नाम था मोहम्मद शाह। इसी के ज़माने में नादिर शाह दुरानी ने दिल्ली पर हमला कर दिया था और दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया था। जो रही सही कसर थी उसे अहमद शाह अब्दाली ने हमला करके पूरा कर दिया। फिर मरहटों ने, जाटों ने और रोहिलों ने दिल्ली पर यके बाद दीगरे हमले किए और कत्लेआम करते रहे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मुग़ल सल्तनत टूटती चली गई। आखिरी बादशाह जो था बहादुर शाह ज़फ़र, उसे भी अंग्रेज़ों ने माजूल करके रिंगून भिजवा दिया था और वहीं उसकी डेथ हो गई थी। थोड़ा ब्रीफ सा मैंने बता दिया दिल्ली के बारे में जो इम्पोर्टेंट थे। और दबस्तान दिल्ली के शोरा की शायराना खसूसियात अगर बताऊं तो वहाँ फ़ारसियत का गलबा ज़्यादा था, यानी फ़ारसी के तर्ज़ को उन्होंने अपनाया हुआ था, क्योंकि जो दिल्ली के शोरा थे वो फ़ारसी की शेरी रिवायात की पैरवी कर रहे थे। ईरान से जो शायर आए थे ना फ़ारसी ज़ुबान में, उनमें से अक्सर यहीं दिल्ली में रह गए थे, जिनमें थे अमीर खुसरो, नज़ीरी, साहिब, बेदल, तालिब, हसन। ये सारे ईरान से आए थे और फ़ारसी गो शायर थे, और ये दिल्ली में मुकीम हो गए थे, और बाकी सब उर्दू शोरा ने इनके उसलूब को अपना लिया था। अगर दबस्तान दिल्ली के नुमाइंदा शोरा की बात की जाए तो उनमें मीर तकी मीर है, गालिब है, मोमिन है, शाह नसीर है, इब्राहिम ज़ौक है, मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता है, बहादुर शाह ज़फ़र शामिल हैं। दबस्तान दिल्ली के शोरा की जो शायरी थी, जो उनका उसलूब था, उसलूब से मुराद जो उनका लिखने का तरीक़ा था, वहाँ जज्बात और एहसासात के इजहार पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, लेकिन अल्फाज सादा हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं ख्वाजा मीर दर्द को, और उसके बाद कल से हम इंशाल्लाह दबस्तान लखनऊ को स्टार्ट करेंगे। उर्दू अदब में पहला वो शायर जिसने तसव्वुफ़ का रंग अपनाया था, उर्दू अदब का पहला सूफ़ी शायर ख्वाजा मीर दर्द।
فقیر کے اشعار باوجود رتبہ شاعری اور نتیجہ ظاہری کے نتائج نہیں۔ فقیر نے کبھی شعر آورد سے موضوع نہیں کیا اور نہ اس میں مستغرق ہوا، کبھی کسی کی مدح نہیں کی، نہ ہجو لکھی اور فرمائش سے شعر نہیں کہا۔ یہ نالہ درد خواجہ میر درد کی تصنیف ہے، اس میں خواجہ میر درد اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ اب آپ کو تھوڑی سی چیزوں کی سمجھ نہیں آئی ہو شاید اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ فقیر کے اشعار باوجود رتبہ شاعری، یعنی کہ شاعری کا جو ان کا رتبہ تھا اس کے باوجود بھی ان کے الفاظ میں یعنی کہ دکھاوا نہیں تھا، ظاہری نتائج کے حامل نہیں تھے۔ فقیر نے کبھی شعر آورد سے موضوع نہیں کیا۔ آورد اور آمد کا ڈفرینس آپ لوگ سمجھ لیں۔ آمد ہوتا ہے جو کچھ ذہن میں آ جائے، جو بھی خیال، اسے شعر کی شکل میں ڈھال دینا، جبکہ آورد سے مراد جب ذہن میں کوئی خیال آئے تو اسے کمال غور و فکر کرنے کے بعد شعری شکل میں، تحریری شکل میں ڈھالنا، اور تحریر کرنے کے بعد بھی اس میں ترمیم و اضافہ کرنے کے لیے کانٹ چھانٹ کرتے رہنا آورد کہلاتا ہے۔ جبکہ آمد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا، جو کچھ انسان کے ذہن میں آیا اسے جوں کا توں لکھ دیا شعر کی شکل میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آورد سے میں نے کبھی اپنے شعر کو موضوع نہیں کیا، جو کچھ میرے ذہن میں آیا میں نے اسی کو لکھ دیا۔ کبھی کسی کی مدح یعنی قصیدے خوشامد وغیرہ میں نہیں لکھے، نہ کسی کی ہجو لکھی۔ ہجو سے مراد ایسی شاعری جس میں کسی کو برا بھلا کہا جائے، نہ کوئی فرمائش کرنے والوں کی فرمائش کے مطابق شعر کہے، یعنی اپنی مرضی سے جو کچھ دل نے کیا وہی لکھا۔ خواجہ میر درد کے والد کا نام تھا محمد ناصر عندلیب اور ان کے والد کا دیوان نالہ عندلیب تھا۔ ناصر عندلیب کی طرف سے سلسلہ نسب خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے اور والدہ کی طرف سے خواجہ غوث اعظم سے ملتا ہے۔ عین عالم شباب میں یعنی جوانی میں 29 برس کی عمر میں ترک دنیا کی اور باپ کی وفات پر 39 برس کی عمر میں سجادہ نشین بنے۔ اب دیکھیں احمد شاہ ابدالی کے حملے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بریف سا دلی کی دبستان دلی اور حکومت کے بارے میں بتا دیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے اور بعد ازاں مرہٹوں کی چیرہ دستیوں کی بنا پر دلی باکمال لوگوں سے خالی ہو گئی، یعنی دلی کے اجڑنے کے بعد جب شعراء و ادیبوں کے وظیفے ختم ہونے لگے، ان کے روزگار مٹنے لگے، تو انہوں نے دوسرے شہروں کا رخ کرنا شروع کر دیا، جیسے میر تقی میر چلے گئے تھے، سودا چلے گئے تھے۔ مگر کل بھی میں نے بتایا تھا کیوں بار بار کلوز ہو رہی ہے یہ، مگر درد نے دلی کو نہیں چھوڑا تھا۔ کہاں تھے ہم؟ فقر کا یہ عالم تھا کہ تمام عمر کسی امیر، وزیر، حتیٰ کہ کسی بادشاہ کے در پر جانے کی ضرورت نہ سمجھی، بلکہ خود شاہ عالم ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ صوفی شاعر تھے اور درد کے بقول میں کوئی صوفی نہیں ہوں جو تصوف کی بحثیں چھیڑوں اور نہ کوئی ملا ہوں جو مناظرہ کروں، بس خالص محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درد کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے تھا۔ نالہ درد میں وہ خود لکھتے ہیں، محفل میں ہوتے ہوتے تنہا رہنا ہمارے طریقہ نقشبندیہ کی کیفیات میں سے ہے، اور وطن میں ہوتے ہوئے بھی سفر میں رہنا اس سلسلہ عالی والوں کے ارادے اور حالات میں سے ہے۔ ایک اور جگہ وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ جوانی میں یہ فقیر کچھ عرصہ دنیا داری میں گرفتار رہا، لیکن اس کے فضل سے یعنی اللہ کے فضل سے ابھی جوانی کے کچھ دن باقی تھے کہ اس غفلت سے نجات مل گئی، اور 29 سال کی عمر میں نے درویشی اختیار کر لی، یعنی 29 سال کی عمر میں درویش ہوئے۔ موسٹ امپورٹنٹ جو سوال ہیں، کون سے شاعر تھے جو دلی کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے؟ خواجہ میر درد، اور نالہ درد کی اس کی تصنیف ہے میر درد کی۔ میر درد کے والد کا نام کیا تھا؟ ناصر عندلیب، اور ناصر عندلیب کا دیوان کیا تھا؟ نالہ دیوان۔ ٹھیک ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں اس میں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ نالہ درد کو ڈاکٹر عبادت بریلوی نے مرتب کر کے اس کے مقدمے کے ساتھ شائع کروایا تھا، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ بالحاظ اسلوب درد میر کے زیادہ قریب ہیں۔
क्योंकि मीर तकी मीर ने भी दिल्ली को अपनी आँखों से उजड़ते देखा था, दर्द ने भी। सो इनके उसलूब इसलिए और इनके जज्बात मिलते जुलते हैं। इनका उर्दू दीवान है तो मुख्तसर, लेकिन आज भी मौजूद है। आगे देखते हैं हम। आगे जाने से पहले मैं ये यहाँ बहुत मुख्तसर है मीर दर्द की शायराना खसूसियात आपसे शेयर करना चाहूँगी डिटेल से, क्योंकि लास्ट ईयर इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से सवाल किया गया था कि उर्दू अदब के पहले सूफ़ी शायर कौन हैं। उन्होंने कहा था मीर दर्द। दैन मीर दर्द की शायराना खसूसियात वगैरह पे काफ़ी बहस हुई थी, अशार भी उनसे सुने गए थे और काफ़ी बहस भी हुई थी। और उसके बाद वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के बारे में भी उनसे पूछा गया था कैंडिडेट से, इनका डिफरेंस बताना था या शायद इनकी तारीफ़ या जैसे भी था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये सारे समझा दूँ। और हाँ, ये भी पूछा गया था कैंडिडेट से कि तसव्वुफ़ क्या है। तसव्वुफ़ से मुराद पाकीज़गी है। जामे अगर आप जवाब देना चाहें इंटरव्यू के लिए तो मेरे अल्फाज को नोट कर लें। तसव्वुफ़ से मुराद पाकीज़गी है। तसव्वुफ़ इज्तमाई नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ ज़मीर इंसानी की अंदरूनी बगावत का नाम है। तसव्वुफ़ मीर दर्द को अपने वालिद नासिर अंदलीब से विरसे में मिला था, क्योंकि नासिर अंदलीब खुद सूफ़ी शायर थे। और दर्द की अगर इश्किया शायरी का जायज़ा लिया जाए तो उनकी शायरी में इश्क हकीकी को गलबा हासिल है। इश्क में वो तलाश व जुस्तजू के ज़रिए महबूब हकीकी तक रसाई हासिल करना पसंद करते थे, लेकिन वो दुनियावी महबूब का ज़िक्र भी अपनी शायरी में ज़रूर करते हैं। जैसे उनका एक शेर है, अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। अब इसको अगर देखा जाए तो हमें ये कंफर्म नहीं होता कि वो यहाँ इश्क हकीकी की बात कर रहे हैं या इश्क मजाजी की। लेकिन एक और शेर है उनका, अगर देखा जाए, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि इश्क हकीकी पर मबनी उनका कोई शेर सुनाए तो अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो जहाँ तू समा सके, ये सुना सकते हैं आप। मीर दर्द के यहाँ तमाम उलूम का ताल्लुक़ सिर्फ़ 3 बातों पर होता है, निचोड़ यानी कि उनका, एक खुदा, फिर इंसान और फिर कायनात। खुदा और इंसान का आपस में क्या रिश्ता है, इंसान और कायनात का आपस में क्या रिश्ता है, और खुदा और कायनात का आपस में क्या रिश्ता है। उनके तमाम उलूम, उनके तमाम कलाम का महवर व मरकज़ यही 3 सवाल हैं। मीर दर्द अज़मत इंसानी के कायल थे, इसके साथ साथ वो नज़रिया वहदतुल वजूद और नज़रिया वहदतुल शहूद दोनों के कायल थे। अब वहदतुल वजूद क्या है, यानी वजूद रखना, कायनात में जो कुछ भी है वो खुदा का अक्स है। और वहदतुल वजूद के जो बानी हैं वो इब्ने अरबी हैं। जबकि वहदतुल शहूद वाले कहते हैं कि नहीं, कायनात में जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला का अक्स नहीं है, बल्कि हुक्म खुदा से बनी हुई चीज़ें हैं। और वहदतुल शहूद के बानी हैं मुजद्दद अलिफ सानी। आई होप अब समझ आ गया होगा आसानी से मीर दर्द की शायराना खसूसियात भी और उनसे रिलेटेड सवालात भी। अब हम देखते हैं चटकलेबाज शायर नज़ीर अकबर आबादी को। चटकलेबाज इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये चटकले ले लेकर नज़में लिखते थे, मस्ती में लिखते थे। जैसे नज़ीर अकबर आबादी 1735 में पैदा हुए और 1830 अगस्त 1830 में इनकी डेथ हो गई। नज़ीर अकबर आबादी चूँकि नज़म के शायर हैं, इसलिए मैं आप लोगों को नज़म के इर्तिका का थोड़ा सा एक ब्रीफ सा बता देती हूँ कि नज़म का इर्तिका कैसे हुआ, तरक्की कैसे हुई। 1857 की जंग आज़ादी के बाद नज़म का इर्तिका हुआ। पहले नज़म मौजूद तो थी, जैसे हातिम ने, जाफ़र सटली ने, और इसके अलावा और भी बहुत सारे शोरा ने नज़में लिखी। लेकिन 1857 के बाद नज़म का आगाज़ तो नज़ीर अकबर आबादी से पहले हो चुका था, लेकिन बाकायदा नज़ीर अकबर आबादी ने बाकायदा तौर पर सही मानों में नज़में लिखी थी, इसलिए
انہیں اردو نظم کا پہلا شاعر بھی کہا جاتا ہے، پہلا باقاعدہ شاعر، اور انہیں عوام کا نمائندہ شاعر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے روٹی، کپڑا اور مکان کی بات کی اور عوام کی لوکل چیزوں اور حالات کو موضوع بنایا۔ وہ میلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے اور محفلوں میں، رسموں میں، پنچایتوں میں، جہاں کہیں بھی جاتے تھے انہی چیزوں کو اپنا موضوع بناتے تھے۔ پھر 1857 سے پہلے نذیر اکبر آبادی نے نظم کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا تھا، اور آگے دیکھتے ہیں ہم کیا لکھا ہوا ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ آگرہ کی وجہ شہرت کیا ہے تو تاج محل کے بعد میں نذیر اکبر آبادی کا نام لوں گا، جس نے عمر عزیز کے 95 برس وہیں گزارے۔ اب نذیر اکبر آبادی آگرہ میں پیدا ہوئے اور کتنا عمر پائی؟ 95 برس۔ یہ یاد کر لیں آپ۔ انہوں نے قسمت آزمانے کے لیے حکومتی مراکز اور درباروں کا رخ کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سید محمد فاروق کی 12 اولادوں کے انتقال کے بعد 13ویں نمبر پر آنے والا نذیر تھا۔ اچھا، نذیر اکبر آبادی کے والد کا نام سید محمد فاروق تھا اور ان کے بچے فوت ہو جاتے تھے پیدا ہونے کے بعد۔ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ کسی پیر سے دعا کروائی تھی، یہ نذیر اکبر آبادی 13ویں نمبر پر جب پیدا ہوئے تو یہ زندہ سلامت رہے تھے۔ اچھا جی، نذیر اکبر آبادی آگرہ کی ہموار زندگی میں 1763 کا سال طوفان بداماں ثابت ہوا کہ سورج مل جاٹ لوٹ مار کر رہا تھا اور قتل و غارت کر رہا تھا آگرہ میں اور دلی میں۔ دلی کی مانند آگرہ کو بھی تاراج کرنے کو آ گیا، یعنی ختم کرنے کو، تباہ و برباد کرنے کو۔ نذیر کی شاعری میں خوش وقتی کے ساتھ ساتھ جو ایک دل دوزی کی کسک ملتی ہے وہ دنیا کی بے ثباتی کا المناک احساس تخلیقی سطح پر رونما ہوتا ہے، تو اس کا ایک باعث سورج مل جاٹ کے ہاتھوں اجتماعی بربادی کے مناظر بھی ہو سکتے ہیں۔ ثباتی زندگی، دنیا کی بے ثباتی پر میر تقی میر نے بھی لکھا اور میر درد نے بھی لکھا اور نذیر اکبر آبادی نے بھی لکھا، کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے شہروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اجڑتے دیکھا تھا۔ وہ جو غریب غربا کے بچے پڑھاتے ہیں ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی مفلسی، نذیر اکبر آبادی کا شعر ہے، اور یہ پڑھاتے بھی تھے، ٹیچنگ کرتے تھے۔ فالج سے ان کا انتقال ہوا اور نذیر کو آج کی نفسیاتی اصطلاح میں ایکسٹراورٹ خارج بین کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اشعار کی ندی آہ اور واہ کے کناروں کے درمیان رواں، اچھا چھوڑیں اسے، ککڑی، تربوز، بھنگ، ریچھ کا بچہ، تل، کالڈو، برسات، تیراکی کا میلہ، دیوالی، بسنت وغیرہ ان کی نظمیں ہیں۔ مولانا حالی جیسا، اچھا اب مولانا حالی کا ذکر کیا ہے تو اب میں نظم کے ارتقاء کو دوبارہ سے اٹھاتی ہوں۔ 1857 سے پہلے حاتم اور جعفر زٹلی کی نظمیں ملتی ہیں، پھر باقاعدہ طور پر نظم کا آغاز نذیر اکبر آبادی سے ہوتا ہے۔ پھر 1857 کے بعد محمد حسین آزاد اور حالی کی وجہ سے نظم کو ترقی ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے؟ انجمن پنجاب کے مشاعروں کی وجہ سے۔ پروفیسر ہال رائڈ اور لائٹنر نے بنائی تھی انجمن پنجاب 1865 میں، پنجاب میں، لاہور میں، اور اس کے سیکریٹری تھے محمد حسین آزاد۔ حالی کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ حالی مشاعروں میں پیش رہتے تھے۔ اس کے ٹوٹل 10 مشاعرے ہوئے تھے انجمن پنجاب کے، اور ان مشاعروں کا مقصد یہ تھا کہ اردو غزل کی بجائے نظم کو فروغ دیا جائے اور اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشش کی جائے۔ تو اس وجہ سے 1857 کے بعد جو اہم نام نظم کی ترقی کا لیا جاتا ہے ان میں محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نظم آزاد 1857 کے بعد انجمن پنجاب کی نظموں کے بعد، یعنی حالی اور آزاد کی نظموں کے بعد رومانیت پسندوں کا دور آتا ہے، اور نظم میں رومانوی عناصر کو اور رومانوی مضامین کو فروغ دیا جانے لگا۔
رومانویت کے جو شعراء تھے ان میں موسٹ امپورٹنٹ جو شاعر ہیں وہ ہیں اختر شیرانی، جوش، حفیظ اور عظمت اللہ خان۔ پھر ترقی پسند تحریک کے ہاتھ میں آ گئی نظم۔ اور ترقی پسند تحریک کا کیا موضوع تھا؟ ترقی پسند تحریک کے مقاصد تھے استحصال اور ظلم کی مذمت، مساوات اور سماجی انصاف، اور غربت اور افلاس کے شکار عام آدمی کے لیے آواز اٹھانا۔ ترقی پسند تحریک میں رومانی اور انقلابی قدروں کا رجحان بھی تھا، صرف انقلاب نہیں تھا، رومانی بھی تھا۔ اس رجحان سے وابستہ شعراء میں جوش ملی آبادی تھے، فیض تھے، احمد ندیم قاسمی تھے، مصطفیٰ زیدی، احمد فراز اور قتیل شفائی وغیرہ۔ تو ترقی پسند تحریک کا بریف سا بتا دیا، ویسے یہ ہم نے ساری ڈیٹیل سے پڑھنی ہے، ہم نے صرف ابھی ڈیٹیل سے پڑھی ہے ایہام گوئی کی تحریک اور وہ والی تازہ گوئی کی تحریک۔ ترقی پسند تحریک کے بعد آتی ہے ہلکا ارباب ذوق کی تحریک، جس میں نظم کے شاعر نون میم راشد اور میرا جی قابل ذکر تھے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم۔ آغا حسن دہلوی کے کتب خانے سے نظیر کے دیوان کے 2 مخطوطے یعنی قلمی نسخے ہاتھ سے لکھے ہوئے مرزا فرحت اللہ بیگ کے ہاتھ لگے، جنہیں انہوں نے 1942 میں مرتب کر کے انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام شائع کروایا، جن میں غزلوں کی تعداد 459 بنتی ہے۔ نظموں کی مانند غزلوں میں بھی ان کا مقامی رنگ اور دھرتی کی بوباس ملتی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف نظمیں لکھیں بلکہ غزلیں بھی لکھیں، لیکن زیادہ شہرت انہیں نظموں کی وجہ سے ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی کی کلیات کے بارے میں روایت ہے کہ 1820 میں ناگری لپی ایک رسم الخط تھا، اس میں چھپی اور پھر فارسی رسم الخط میں دوبارہ سے 1882 میں یعنی 2 سال بعد میرٹھ سے طبع ہوئی۔ بعد میں مبتذل اشعار اور فحش کلام کو حذف کر کے یعنی نکالنے کے بعد نول کشور نے لکھنؤ سے شائع کی، اور بالعموم یہی کلیات اب ملتی ہے۔ قائم چاند پوری، کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، تذکرے کے مصنف ہیں۔ کون سے تذکرے کے، یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کیونکہ کل آپ پڑھ چکے ہو۔ یہ 1792 یا 93 میں ان کی رامپور میں ڈیتھ ہوئی۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ کنفرم نہیں ہو سکی۔ اچھا جی، غزل کے علاوہ قائم نے قصائد، مثنویاں، شہر آشوب، کتہ، رباعی تمام اصناف میں طبع آزمائی کی۔ ڈاکٹر اقتداء حسین نے قائم کی کلیات کو مدون کیا یعنی تدوین دیا، اور اس کا خورشید اسلام نے دیوان مرتب کیا۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ سارا لیکچر میں نے پڑھا دیا، اب اس کے نوٹس بھی آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، خوش رکھے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔